سیر گلشن کون دیکھے دست طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر رب العزت نے ارشاد فرمایا تحبون به عدو اللہ وعدوکم، بس تم جنگ کرو اللہ تعالیٰ کی دشمنوں سے اور اپنے دشمنوں سے۔ سامعین محترم، آج ہم نے دین کو دنیاوی معاملات اور دنیاوی کاروبار کا نظام کر کے رکھا ہے۔ آج ہم نے رسول اللہ کی سنتوں کو ٹھکرا دیا ہے۔ آج ہم نے صحابہ کرام کی اداؤں اور ان کی وفاؤں کی انمول ہیروں کو نظر انداز کر کے انگریز کے بلانے پر ہم نے صدا دی ہے، اور سب سے بڑی یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کو بے انتہا ظلم ستم کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سامعین محترم، ایک وقت تھا کہ بیرونی ممالک سے آ کر ایک بیوہ عورت کے پیغام پر بیرونی ممالک سے آ کر کئی متکبر بادشاہوں کے سروں کو جھکا کر رکھ دیا۔ وہ صرف ایک ہی بیوہ عورت کے پیغام پر 712 ہجری میں محمد بن قاسم نے بغداد سے سندھ آ کر سندھ کے مظلوم مسلمانوں کو ان کی غلامی سے، انگریز کی غلامی سے ان کو نجات دلائی اور ان کو خوشحالی اور آسانی کا راستہ آسان کر دیا، خوشحالی اور رہائی کا راستہ آسان کر دیا۔ آج کشمیر میں مسلمانوں کی عورتیں مدد کے لیے پکار رہی ہیں، لیکن افسوس کہ آج ہم میں سے کوئی محمد بن قاسم نہیں جو کہ ان کو مظلوم کشمیری مسلمانوں کو ان سے نجات دلائے۔ آج ہم میں سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں جو کہ ان ہندوؤں کے مکر و فریب کو سیدھا کر سکے۔ سامعین محترم، آج فاتح سندھ کے وہ گھوڑے نہیں جن کے پیروں کی آواز سن کر ہندوؤں کی حاملہ عورتیں کے حمل ضائع ہو جاتے تھے، اور آج کشمیری مسلمان اس محمد بن قاسم کا انتظار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے دور حاضر کے ثانی محمد بن قاسم حضرت علامہ خادم حسین رضوی موجود ہیں، جن کا نام سن کر یورپ کی نامور ایجنسیوں کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور یہ دنیا کا واحد شخص ہے جس کا نام سن کر کفر اور کفر کی حامیوں میں ہلچل مچ جاتی ہے، اور یہ دنیا کا واحد شخص ہے جس نے فیض آباد کی ٹھنڈی راتوں میں 12,000 چھیل کھا کر بھی اپنے مشن پر ڈٹے رہے، اور مشن کیا تھا؟ تاجدار ختم نبوت۔ سامعین محترم، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا اس وقت میں پوری دنیا میری امت پر اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسے کتے روٹی پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تعداد تو بہت کثیر ہوگی لیکن ایمان کمزور ہوں گے۔ تو آج ہمیں اپنے دین کے ساتھ، شریعت اور طریقت پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا ہے اور اس پر ثابت قدم رہنا ہوگا، کیونکہ پھر آپ دیکھیں گے کہ محمد بن قاسم اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے جوان پیدا ہوں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے بھی جوان پیدا ہوں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ غازی اسلام شہید ناموس رسالت غازی ممتاز حسین قادری جیسے جوان بھی پیدا ہوں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ ملک شام، فلسطین، برما، کشمیر، جہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور جہاں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے، ان کے سرحدوں پر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی گونجیں گے، اور ان کے سرحدوں پر لبیک یا رسول اللہ کے جھنڈے بھی لہرائے جائیں گے۔ نکل کر خانقاہوں سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا،
सुना है कुछ सियों से मैंने कि वो शेर आज फिर से तैयार हैं।